بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، قلب سلیم یعنی ایسا دل جو کہ برائیوں سے پاک اور صاف ہو۔ دین اسلام کی طرف سے ہر انسان کو اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ اس کا دل ہمیشہ برائیوں سے اور ہر قسم کے برے خیالات سے پاک اور صاف رہا کرے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مفصل استفادہ کیا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم قلب سلیم، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قلب سلیم کا تذکرہ کیا۔ سورہ شعراء کی آیت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کہ انسان کی نہ اولاد کچھ کام آئے گی، نہ اس کا مال اسے فائدہ پہنچائے گا، ایسے موقع پر انسان کو کامیابی ہوگی اس شخص کو الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ جی، اور اسی قلب سلیم کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر قلب منیب قرار دیا ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف کے اندر ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ یہاں قلب منیب یعنی قلب منیب کا مطلب ہی تقریباً یہی ہے کہ انسان ہر چیز سے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث فرمانے اور دنیا میں تشریف لانے کے عظیم مقاصد جو 4 اللہ نے بیان کیے ہیں، جی، ان میں ایک ہے تزکیہ۔ تزکیہ سے مراد تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس سے۔ صحیح۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں رسول بنا کر کے بھیجا اور 4 ذمہ داری دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 ہمارے نبی ہماری آیات پڑھ کر کے ان کو سنائیں گے۔ نمبر 2 ویزکیہم، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کریں گے۔ جی، اور نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں گے۔ اور نمبر 4 والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیں گے۔ صحیح۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے امیوں میں بھیجا۔ امی یعنی جو ان پڑھ لوگ تھے، ناخواندہ۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نہ لکھنا جانتا ہو، نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانتا ہو، سارا معاملہ اس کا دل و دماغ اور سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ عرب میں عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اس معاشرے میں، اس لیے امی کہا گیا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قلب سلیم کو قلب ابیض قرار دیا، جی، اور جو قلب سلیم نہ ہو قلب اسود قرار دیا۔ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ، یعنی جو قلب سلیم ہے وہ قلب ابیض ہے، یعنی سفید۔
اور جو قلب سلیم نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، وہ قلب اسود ہے، یعنی سیاہ. سیاہ. اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کالا دل ہو گیا اس کا. صحیح بات. مانا نہیں آتا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حضرت حذیفہ ابن الیمان سے امام احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سلیم یا قلب ابیض کا بڑی عجیب انداز سے ذکر کیا. فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأیما قلب اشربها نکتت فیہ نقطۃ سوداء وأیما قلب انکرها نکتت فیہ نقطۃ بیضاء حتی تعود القلوب علی قلبین قلب اسود مربادا کالقود مجخیا لا يعرف الا معروفا ولا ينكر الا منكرا الا ما اشرب هواه وقلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض او کما قال علیہ السلام. اس طویل حدیث میں اللہ کے رسول نے دل کی دو قسمیں بیان کی، قلب ابیض اور قلب اسود. اور ہوتا کیسے ہے قلب ابیض اور قلب اسود؟ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کو پیدا کیے ہے قلب سلیم پر، فطرت پر، لیکن یہ دل قلب ابیض اور قلب اسود کب ہوتا ہے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. جیسے انسان چٹائی بننے لگتا ہے یا ایک کپڑا بنا جا رہا ہے، مشین پر فٹ کیا جاتا ہے تو ایک دھاگا دوسرے دھاگے سے کھٹا کھٹ ملتا جاتا ہے. اس طرح سے ہر دھاگا دوسرے دھاگے سے ملتا ہے تو کپڑا تیار ہو جاتا ہے. تانا بانا تانے بانے آپس میں جڑتے رہتے ہیں. جیسے تانے بانے آپس میں جڑتے ہیں کپڑا تیار ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی مسلسل شیطان برائیاں دلوں پر پیش کرتا رہتا ہے، اور گناہ، منکرات، سیاہکاریاں سب آدمی کے دل پر پیش ہوتے رہتے ہیں. فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس دل نے برائی کو پسند کر لیا اور برائی کو قبول کر لیا، ایک برائی اپنا لیا، پھر دوسری برائی، وہ تو تانے بانے کی طرح بالکل سیٹ کر رکھا ہے شیطان. یہی ہے خطوات الشیطان، بالکل فٹ ہے، قدم بقدم چلے آ رہے ہیں. اتنا گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں تک کہ دل اس کا نقطۃ سودا، اس کے دل پر کالا نقطہ تھا، بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو گیا. وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس شخص کو شیطان نے برائی کی، اور جب وہ کالا ہو گیا تو لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، اور جس انسان کا دل کالا ہو گیا اور جس نے انکار کر دیا قبول کرنے سے، برائی آئی، نعوذ باللہ پڑھا، لا حول پڑھا، حرام چیز سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے نقطۃ بیضاء، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک سفید نقطہ لکھ دیتے ہیں، اور نقطہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ دل سفید ہوا. آپ نے فرمایا اس طرح سے دل سفید ہوتا ہے اور دل کالا ہوتا ہے. پھر آپ نے تعریف کی دو قلبوں میں سے کالا دل جو ہوتا ہے، اب اس کی مثال کیا دی اللہ رسول نے؟ کالقود مجخیہ، مربادن کالقود مجخیہ. اب اس کی دو صفت اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے. نمبر ایک تو مرباد، جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، اس کوئلے کے مانند کالا ہوا، نعوذ باللہ. نمبر دو کالقود مجخیہ، اللہ نے اس کے دل کو کالا کرنے کے بعد اوندھا کر دیا. اب اوندھا کالقود، جیسے پیالہ دھل کر کے اوندھا کر دیا جائے، اب پیالے پر کتنی بھی چیز ڈالی جائے سب گر جاتی ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا اس کا دل ایک تو اللہ نے کالا بنا دیا، نمبر دو کالا اس کا دل کو اوندھا کر دیا. اب لا یعرف معروفا، اس کو نہ نیکی نیکی لگتی ہے اور نہ برائی برائی لگتی ہے، بلکہ اب صرف وہی قبول کرتا ہے ما اشرب ہوا، وہ نفس پرست ہو جاتا ہے، اس کا دل جو کہتا ہے وہی کرتا ہے.
اب دل کے اندر کوئی صلاحیت نیکی قبول کرنے کی نہیں رہ گئی. یہی وہ انسان ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اردو میں اس کو چھوڑ دو اس کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے. یہ ہے کالا دل. لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا. اس کے برخلاف اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا دل نیکیاں قبول کرتے کرتے یا فتنہ برائی انکار کرتے کرتے جس کا دل سفید اللہ نے بنا دیا اس کی خود مثل الصفا ایک سنگ مرمر کی طرح ہے, بالکل چمکتا ہوا سنگ مرمر. اللہ کے رسول نے سبحان اللہ سنگ مرمر کی تشبیہ دی. اس کی کئی خوبی ہوتی. ایک تو کوئی چیز اپنے اندر قبول نہیں کرتا. نمبر 2 مضبوط ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آتی ہے وہ سرک کے گر جاتی ہے. صحیح ہے. آپ نے فرمایا اس میں جذب نہیں ہوتی. جذب نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس قلب ابید کو سنگ مرمر سے تشبیہ دی. شیطان کتنی بھی کوشش کرے, کتنا بھی برائیوں کی طرف بلائے, اس کا دل برائی کو قبول کرتا ہی نہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو ایمان کی علامت قرار دیا. اللہ کے رسول نے جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان, پتا کیسے چلے کہ میں مومن ہو چکا ہوں. اور صحابہ پوچھ رہے کلمہ پڑھے ہوئے 2500 سال گزر چکے ہیں, ابھی پوچھتے یا رسول اللہ مل ایمان, مجھے پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے. آپ نے دل کے حوالے کیا, فرمایا کہ اذا من سرته حسناته وساءته سیئاته فهو مومن. یا اذا سرتک حسناتک, نیکیوں سے دل خوش ہو اور برائیوں سے دل کو تکلیف ہو فانت مؤمن, سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. سبحان اللہ. چونکہ اب اس کا دل فتنے کو قبول کرتا ہی نہیں, نیکی ہی کو نیکی سمجھے گا. اسی لیے اللہ کے رسول سے جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کب تک آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے فتویٰ پوچھنے کے لیے, ہم اتنی دور رہتے ہیں, آپ مدینے میں رہتے ہیں, آج میں چلا جا رہا ہوں, پتہ نہیں کب ملاقات ہو, حلال حرام جائز ناجائز کے مسائل تو زندگی میں پیش آتے رہیں گے. آپ نے فرمایا استفت قلبک, اگر تمہارا دل مومن ہو چکا, یہ ہے قلب سلیم, تو استفت قلبک, تمہارا دل خود تمہیں فتویٰ دے گا کہ سامنے والی چیز حلال ہے یا حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرمائے. یہی قلب سلیم. بعد صحابہ جو تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات ہمیں یاد آئی. صحابہ ہیں ماشاء اللہ, بسنت صحیح نقل کرتے ہیں کہ دل 4 قسم کا ہوتا ہے. یہ بھی ناظرین کے سامنے آ جانا مناسب سمجھتا ہوں, لا دینا. دل 4 قسم کا, قلب اجرد, قلب اغلف, قلب منکوس, قلب فیہ مادتان. یہ صحابہ کا علم الحمدللہ, انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا علم کس کا ہو سکتا ہے. اتنی پیاری بات کہی, لوگوں اپنے دل کی حفاظت کرو. دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 قلب اجرد, مجرد بولا جاتا ہے, مجرد یعنی خالص. ایک دل ہے جو قلب مجرد ہو, قلب اجرد فیہ نور سراج یظہر. ایک ہے قلب اجرد یعنی قلب سلیم, خالص برائیوں کی محبت سے, برائیوں کی رغبت چاہت شوق سے دل بالکل پاک ہے, برائی کا تصور ہی نہیں. فیہ سراج یظہر, اور اس دل کے اندر اللہ نے ایک نور ایمان رکھا ہے جو برابر اس کو روشنی دیتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہی قلب سب کو نصیب فرمائے. آمین. نمبر 2 قلب اغلف, وہ بھی دل ہے لیکن اغلف ہے. وقالوا قلوبنا غلف, ایک کفار اور مشرکین کا دل ہے. جیسے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف, غلف جیسے غلاف, غلاف پردہ چڑھا دیا گیا ہے, اکنہ ہو گیا ہے ان کے دلوں پر, پردہ چڑھا ہوا ہے. کوئی چیز اس کو برائی اچھائی سے کوئی بالکل بند ہے. جس راہ پر چل رہا ہے چلتا رہتا ہے, وہ اس کو اچھا لگتا ہے. نمبر 3 قلب منکوس, یعنی اللہ نے دل الٹا کر دیا ہے, بالکل اوندھا. فذالک قلب المنافق. تو قلب اجرد جو ہے گویا وہ ہونا چاہیے قلب سلیم. قلب سلیم. نمبر 4 قلب ایسا دل جس کے اندر دونوں مادے ہیں. صحیح. تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے دل کی مختلف قسمیں قلب سلیم کے حوالے سے، جی جی تو گفتگو جاری رکھیے گا۔ چل رہی تھی گفتگو قلب اجرد یعنی قلب سلیم، بالکل جس کے اندر نور ایمان ہے۔ جی، نمبر 2 قلب اغلف، کفار کا دل، وقالو قلوبنا غلف، غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے۔ نمبر 3 قلب منکوس، جی، اللہ رب العالمین نے منافقوں کا دل رکھا ہے، اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان کے دل کو اودھا، اللہ رب العالمین فرمائے ان کا دل اودھا ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 قلب فیہ مادتان، ایسا دل جس میں دو کی صلاحیتیں ہیں، جی، ایمان بھی ہے لیکن شک شبہ والا، صحیح، کفر بھی ہے اس پر بھی یقین نہیں، صحیح، تو یہ 4 قسم کے دل ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا اعلیٰ افضل دل قلب اجرد ہے، قلب سلیم۔ اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو، ہمارے سامعین و سامعات کو قلب سلیم نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ نبی علیہ السلام کی ایک بڑی جامع معنی حدیث ہے قلب سلیم کے متعلق، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ نقل کیا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے بھری مجلس میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، جی، کلمہ پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں ای الناس افضل، سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جی، یہاں ایک بات یہ بھی وعدے کر دیں ناظرین کے سامنے، ہمارے اور صحابہ میں بڑا فرق تھا۔ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ مقصد تھا کہ معلوم ہو جائے تو وہی عمل اپنے اندر ہم پیدا کریں، صحیح، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا، مجرد علم نہیں، علم عمل کے لیے ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے اچھا انسان، اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل الناس، سب سے افضل انسان ہوئے کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ جی، بڑی جامع معنی حدیث قلب سلیم کی وضاحت کے لیے صحیح، آن فرمایا سب سے اچھا انسان وہ جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 صدوق اللسان، صدوق مبالغے کا صیغہ یعنی بہت ہی زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا، جی، یہ سب سے پہلی خوبی۔ نمبر 2 جو موضوع سخن ہے، مخموم القلب، مخموم، جی، مخموم القلب، یہ سب سے اچھا انسان صدوق اللسان اور مخموم القلب۔ جی، جب اللہ کے رسول نے ایسا لفظ استعمال کیا مخموم القلب، تو یہ صحابہ کرام کے لیے ایک نیا لفظ تھا، صحیح، سمجھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے۔ جی، اور یہیں سے ایک بات یہ بھی واضح ہم کر دینا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں گمراہی کا، اور میں نے تجزیہ کیا ہمارے بر صغیر جی، یا دنیا کے اندر گمراہیاں جو پھیلی ہیں اسلام کے نام پر، جی، ہمیشہ ایسے انسان سے پھیلی ہیں، پوری تاریخ، وقت وہاں مناسب وقت نہیں پیش کرنے کا، جی، پوری تاریخ کا میں نے جائزہ لیا صحیح، کہ جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں ہر انسان اس نے پھیلایا جو عالم نہیں تھا اور اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا، صحیح، اور کتابوں سے علم حاصل کیا، اس نے کبھی استاد عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا۔ صرف عربی زبان، یہاں بتا دینا یہ چاہتے ہیں صرف عربی زبان دی کتاب و سنت کے فہم کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، جی، بالکل، استاد کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے عربی زبان جاننے والے، جی، اور اللہ کے رسول عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، جی، لیکن آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس کو صحابہ کرام سمجھ نہ سکے، استاد کی ضرورت پڑی۔ پڑ گئی، جی ہاں، یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب، جی، آپ بتائیں صدوق اللسان تو ہم لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ سچا انسان، سچا انسان، جی، لیکن مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ جی، جو مخموم کے معنی آتے جھاڑو لگا دینا، صحیح ہے، اور جھاڑو لگانے والا دل اس سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ جی ہاں، فما مخموم القلب، صحیح، مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا مخموم القلب ہے التقی
النقی جی لا اسم فیہ ولا غلہ ولا حسد ولا بغیہ. جی یہ چند چیزیں بالکل اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت کر دی قلب سلیم کی. آپ نے فرمایا قلب سلیم مخموم القلب صاف دل وہ ہے جی التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غلہ ولا بغی ولا حسد. جی 6 چیزیں آپ نے بیان کی. فرمایا یہ 6 چیزیں جس کے دل میں ہو وہی مخموم القلب، اور ہمارے موضوع کے مناسبت سے وہی قلب سلیم ہے. اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں سے ہم تمام کو نواز دے. آمین. نمبر 1 جی التقی، یعنی انسان کے دل میں تقوی اللہ ہو. صحیح، ہاں، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف ہو. جی اور یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا. جی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ان کو. اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ اسی لیے کثرت سے دعا ہونی چاہیے. بے شک. التقی. نمبر 2 النقی، دل صاف ہو. جی نقی، اور اسی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. صحیح. تمام اہل علم کہتے ہیں نقی سے مراد نقا، نقی سے مراد ہے ایسا دل جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی چاہت اور محبت باقی نہ ہو. صحیح. اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ اب کسی اور کی محبت اس پر غالب آنے کا چانس نہ پائے. اس دل کو کہا جاتا ہے قلب نقی. سبحان اللہ. التقی، تقی ہو، تقوی اللہ کا ڈر، اللہ رب اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو. جی اس اللہ کی محبت پہ کسی کی محبت غالب نہ آئے. لا اسم فی، جی اس دل میں برائی کی رغبت، برائی کا شوق، برائی کا جذبہ نہ ہو. اگر کبھی شیطان بیٹھا ہے برائی کا جذبہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. جی اللہ اس دل میں برائی ان شیطان ڈالتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس کے دلوں میں تقوی ہے، متقی پرہیزگار ہیں، شیطان نے جیسے ان پر حملہ کیا تذکر، ان کو ہوش آ جاتا ہے شیطان ہم پر غالب آ رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں. جی نمبر 4 صحیح. الذی لا بغی ولا بغیہ. جی نمبر 4 اس دل کے اندر بغی کہتے ہیں کسی پر زیادتی، جی ظلم، تجاوز کرنے کا تصور نہ ہو. جی اس دل میں حدود اللہ توڑنے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کا جذبہ نہ ہو. دل ایثار، ہمدردی اور جذبے قربانی سے بھرا ہو. جی عجز و انکسار ہو. عجز ان کا اثار ہو. اللہ اکبر. آگے نمبر 5 ولا غلہ، دل میں غل نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو. جی اور یہی ایک مومن کے لیے بڑی کامیابی کی چیز ہے کہ دل میں غل نہ ہو. کہا جاتا ہے اللہ اکبر، غل نہ ہو یعنی حسد، دوسروں کے خلاف حسد اور نفرت. کینہ کپٹ، کینہ، کیونکہ نفرت، حفظ حسد. جی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جی ایمان والوں کی بڑی عظیم شان نشانی بیان کی. صحیح. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا جی ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جی یہ تو صحابہ کرام اللہ فرمائے یہ ہمارے صحابہ و تابعین ہیں. ان کے بعد جو ہمارے ایمان والے بندے آئیں گے ان کا کردار کیا ہوگا؟ ہاں 2 کام. نمبر 1 ہمیشہ ان کے حق میں دعائے مغفرت. صحیح، جو پہلے گزر گئے. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہم کو اور ہمارے جو بھائی ایمان والے گزر چکے ان کی مغفرت کر دے. جی اسی آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ آج انسان کے مومن اور غیر مومن، سچے مسلم اور سچے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ و تابعین سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے جی تو مومن ہے. اگر کوئی صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، گالی دے رہا ہے،
برا بھلا کہتا ہے جی تو ایمان اس کے دل کا ختم ہو چکا ہے، لا حول ولا قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ جی بالکل اور دوسری علامت کیا ہے؟ اور کہیں گے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہمارے ایمان والوں کے متعلق میرے دل میں کوئی غل، کینہ، کپٹ، جی بغض، اناد نہیں رکھنا، صحیح میرے دلوں کو ہر کلمہ گو ایمان والے کے متعلق میرے دل کو صاف رکھنا۔ جی کوئی اور نفرت نہ ہو، نفرت، چھٹی چیز ولا حسدا، جی اور اس دل میں حسد نہ ہو۔ صحیح یہ 6 چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرمان کے مطابق اس حدیث کی روشنی میں جی اگر یہ 6 چیزیں کسی کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے قلب سلیم نصیب ہے، سبحان اللہ قلب ابیض نصیب ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جی انسان کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اخلاص کے ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا کرے۔ جی جی آمین۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ پرہیزگاری، خوف خدا وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو یہاں ذکر کی گئیں تو یہ اپنی جگہ قلب سلیم کے حوالے سے، لیکن عام طور پر جو ہے دینی اصطلاح میں اور دینی مزاج رکھنے والوں کے ہاں اور دینی کتب میں جی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جی کہ جو حقوق اللہ ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان بندگی کا اقرار و اظہار اور اعتراف اور پرہیزگاری وغیرہ، ان تمام چیزوں کے علاوہ مزید یہ کہ قلب سلیم کے تعلق سے وہ معاملہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ایک دوسرے کے خلاف حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ، نفرتیں، تو حقوق العباد کے معاملات کی صفائی اور برے خیالات، ایسے برے خیالات جن کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو کہ اس سے نفرت یا فلاں کو دکھ پہنچانا، تو یہ جو معاملات ہیں جی تو قلب سلیم کے حوالے سے ان کی اہمیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے عام طور پر جب اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ قرآن پاک میں بڑا غور کرنے کے بعد ہر اہل علم اس بات پر پہنچا جی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں اپنا سب سے بڑا حق توحید کا تذکرہ کیا، جی وہاں اپنی ایک حقوق اللہ توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً حقوق عباد العباد کا، کا جی ہاں دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس جی ہاں اب آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حق کو چلے جائے، صحیح ہے، جی کمال کی چیز ہے۔ بلکہ ابھی ایک بات آئی حقوق اللہ حقوق العباد، جی ایک یورپین ابھی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے رمضان میں، جی حیرت کی بات ہے حقوق العباد کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یورپین آیا مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھا، اس سے پوچھا کہ آخر کیوں مسلمان ہو رہے ہو؟ عادت ہے پوچھ لیتے ہیں تاکہ عبرت نصیحت کی چیز مل جی جاتی ہے، بالکل، کیوں جی مسلمان ہوئے؟ تو کہا رمضان سے پہلے ہمیں کسی نے قرآن مترجم دیا انگریزی میں، جی اور میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں رمضان کا انتظار تھا، چاند ہوا جی سارے لوگ، اور ہم مطالعہ کرتے کرتے ترجمہ پڑھتے پڑھتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن، جی ہاں کہا یہ مطالعہ کر رہا تھا 5 رمضان کو۔ جیسے میں اس بات پر پہنچا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جی کہا بس میں چونک گیا جی کہ کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے جی کہ اس نے اپنے حق پر بندوں کا حق مقدم کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ، میں تو حیرت میں پڑ گیا جی اس کے ایمان لانے کی وجہ کہ اپنے حق پر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کو ترجیح دیتا ہے۔ جی کائنات میں ایسی کوئی ذات نہیں صحیح، کہ اپنے مفاد پر، اپنے حقوق پر غیروں کے حقوق کو ترجیح دے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا، صحیح، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
فرض قرار دیا، جی ارکان ایمان میں سے ہے۔ لیکن پھر فرماتا اگر تم بیمار ہو جی یا تمہیں کسی کام سے سفر میں جانا پڑ رہا ہے، جی مجبوری آ گئی ہے، تو ایسا کرو ہمارا حق چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ مل کے بعد میں پورا کر دوں۔ جی جی کہا کہ اس آیت نے مجھے مجبور کیا کہ کلمہ پڑھ جی کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذرا سوچیں جی تو ذرا قرآن وقفہ لے لیں فی اچھا الحال۔ جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی قلب سلیم کے حوالے سے، جی جی بالخصوص جو حقوق العباد ہیں، جی جی تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو آیت ایمان کہا جاتا ہے۔ جی سورۃ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب۔ والمغرب جی کہا جاتا ہے یہ آیت ایمان ہے، جی یعنی مکمل ایمانیات کو اللہ نے یہاں بیان جمع کر دیا جی۔ اس کو دیکھا جائے تو نماز کے بعد جتنے حقوق بیان کیے گئے سب حقوق عباد العباد۔ جی ہاں، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور یہ تو ہو گیا عقیدہ و ایمان کی بس بات۔ اب اس کے بعد وآت وآت المال المال علی علی حبہ حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین ساری- وفی الرقاب۔ اور کمال یہ ہے کہ اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے مسلمان۔ جی پتہ یہ چل گیا قلب سلیم، حقوق العباد جب تک انسان ادا نہیں کر سکتا تب تک سچا مسلمان ہو ہی نہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم متقو المتقون۔ آیت میں کہا جاتا ہے کہ پوری آیت کا نچوڑ اور نتیجہ اللہ آخر میں کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیس البر سے شروع کیا، ایمانیات، عقائد، حقوق اللہ، حقوق العباد، پھر آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین، صدقو۔ یہ ہیں سچے مسلمان، واولئک هم المتقون، یہ متقون۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد کا بلکہ نجات کے لیے آگے حدیث بھی ہے، لیکن ایک حضرت ابو دجانہ بڑے مشہور صحابی ہیں، عبرت و نصیحت کے لیے موت سے لے کر کے جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی قلب سلیم ہی ہے۔ جی حضرت ابو دجانہ مشہور صحابی ہیں، ان کا جب انتقال ہو رہا تھا جی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو دجانہ مشہور صحابی، جی چونکہ جنگوں میں ان کے کردار بڑے نمایاں تھے، جی مشہور ہے لال پٹی رکھتے تھے جیب میں، جب زیادہ جوش آتا صحیح ہے۔ تو لال پٹی باندھ لیتے، لال پٹی باندھ لینے کے بعد صحابہ کہتے ہم لوگ سمجھتے اب کسی کے خیر نہیں، کیوں یہ لال پٹی باندھ چکا ہے۔ تو بڑے، اور اسی لیے جنگ خندق کے احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب اپنی تلوار کا اعلان کیا تو ابو دجانہ ہی نے آپ کی تلوار لی کہ ہم حق ادا کریں گے۔ سارے لوگ پیش انتقال، اس لیے بڑی اہمیت تھی۔ انتقال کے وقت زیارت کے لیے لوگ آتے رہے، بہت بیمار ہیں، آتے رہے، چلتے رہے، ملاقات کرتے رہے۔ مرض الموت جس دن کی وفات ہونے والی تھی، جی لوگوں نے ان سے کہا کہ ما لوجہک یتحلل، ادھر رک کر کے بات کر رہے تھے، اچانک رخ پھیر کر کے رونے لگے۔ جی گھر والوں نے پلٹا تو لوگوں نے کہا، زائرین نے، یا ابا دجانہ ما لوجہک یتحلل، جی تمہارے چہرے پر اتنا رونق نور کیوں ہے؟ صحیح۔ صحت مند تھے، تمہیں جوانی سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسا نور آپ کے چہرے پر ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جی ایسی چمک دمک جو آج ہم دیکھ۔ ما لوجہک یتحلل، وجہ کیا ہے چہرے پر رونق؟ جی تو اس وقت انہوں نے بڑی عجیب سے قلب سلیم کا تذکرہ کیا، صحیح ہے۔ کہا کہ بات اصل یہ ہے، اعمال وہی ہیں جو تم لوگ کرتے ہو، لیکن جس دن سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اور اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سن لیا کہ اس دل میں مسلمان بھائیوں کے متعلق کینہ، کپٹ، بغض، عناد اور حسد نہیں ہونا چاہیے، جی اس وقت سے میں نے اپنے لیے دو چیزیں مضبوطی سے ٹھان لیا، پکڑ لیا۔ نمبر ایک، ہم فضول کا وقت نہیں ضائع کریں گے، جی وسلامت الصدر، اور اپنے دل کو ہمیشہ
صاف رکھیں گے، اس دل کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، اناد کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق آنے نہیں دیں گے، اور آج تک میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ کپٹ نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا بھی کیا تھا جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا۔ جی اسی طرح ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں تو وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اور پھر یہ کہ جب دل میں ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا تو گویا یہی ہے وہ اصل میں قلب کے جس کا نام ہے قلب سلیم۔ اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم کے ثمرات اور فوائد جی کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ایک فوائد، بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان دل ایمان کا مزہ اسی وقت پائے گا جی جب کہ اس کا دل ایمان درست ہو۔ جی سارا معاملہ ایمان کا ہے۔ ایمان درست ہے تو اس کے دل میں ایمان درست ہے تو ہر نیکی میں مزہ پائے گا، ایمان کا ٹیسٹ ہوگا۔ جی اسی لیے صحیح ہے ان کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ جی 3 چیزیں ہیں جس شخص کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں گی وہ حلاوت الایمان، ایمان کا حلاوہ پائے گا، جی مٹھاس۔ جی کہا جاتا ہے، یہاں امام بہقی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب سے بات نقل کی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی فصاحت، بلاغت جی ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہی انسان کی زبان لذت پا جاتی ہے۔ جی کہتے ہیں لیمون، جی لیمون کاٹ کے رکھ دیا جائے، صحیح سنترا آ جائے سامنے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کہتے ہیں بھائی دیکھی کہ منہ میں پانی آ گیا، صحیح ہے۔ ٹیسٹ ہے۔ جی سبحان اللہ، امام بہقی 5ویں صدی ہجری کے جی کتنی بڑی بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں صرف دیکھنے سے بغیر عملی جامہ پہنائے ان کی لذت انسان محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جب تک انسان کھاتا نہیں تب تک اس کو ٹیسٹ نہیں ملتا۔ صحیح ہے۔ کہتے ہیں کتنی بھی اچھی مٹھائی ہو، جی حلاوہ جب تک انسان کھاتا نہیں اس کو مزہ نہیں ملتا۔ جی تو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں جس کے اندر ہو اس کو حلاوت ایمان ملے گی۔ جی تو اس کی تشریح کرتے ہیں، اور تینوں چیزیں عملی ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جی ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن کرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار او کما قال علیہ السلام۔ جی 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ پائے گا۔ جی نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جی جس انسان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو، جی غالب پہلی شرط ہے۔ جی لیکن یہاں ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ اللہ حب اللہ اور حب رسول جی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 2 اور چیزوں سے محبت نہ ہو۔ جی حب الہی یا حب رسول اس وقت تک مکمل نہیں، ایمان کی حلاوت اور مزہ کا نہیں سبب بن سکتی جب تک کہ 2 اور چیزوں سے محبت نہ کریں۔ جی حب اللہ ورسولہ، حب من یحبہ اللہ ورسولہ، وحب ما یحبہ اللہ ورسولہ۔ صحیح یہ 3 چیزیں، اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب، رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب، صحیح اس کے ساتھ 2 محبتیں اور۔ نمبر 1، وحب من یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے۔
جی اور نمبر 3 حب ما یحبہ اللہ، اللہ اس کے رسول جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس چیز کی بھی محبت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں محبت اکٹھا ہوتی ہیں تب محبت مکمل ہوتی ہے۔ صحیح۔ جیسے آج انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، صحابہ سے محبت نہ کرے، ازواج مطہرات سے محبت نہ کرے، ایمان والوں سے محبت نہ کرے، دیندار علماء سے محبت نہ کرے، تو جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی تب تک اللہ کی محبت مکمل نہیں۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں سے، جن احکام، جن چیزوں سے یعنی غیر انسان جن اعمال سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے، وہ محبت بھی ان کی محبت بھی محبت شرط ہے۔ صحیح۔ تو جس پہلی چیز۔ نمبر 2 ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جی انسان جس انسان سے محبت کرے محبت صرف اللہ کے لیے ہو، جی خالص ہو، خالص ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ غرض نہ ہو۔ جی اور یہی چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نور کے ممبر بنائے گا، جی علی منابر من نور، صحیح۔ بڑے اسٹیج بنے ہوں گے نوروں کے۔ جی جب ادھر سے انبیاء گزریں گے، شہداء صالحین گزریں گے، تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے؟ جی نبی کے لیے، صدیق کے لیے، شہید کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ اسٹیج نور کا اتنا عالیشان ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے الذین تحابوا للہ تحابوا فی اللہ، جی جنہوں نے میرے لیے دنیا میں محبت کی تھی، صرف میری رضا کے لیے کسی سے محبت کیا۔ کسی سے محبت لین دین تقوی پر ہے، لین دین کی بنا پر نہیں، رشتے ناتے محبت تو فطری چیز ہے، جی یہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ صحیح انہوں نے کسی سے محبت کیا تو صرف میری رضا کے لیے۔ صحیح۔ تو کسی انسان سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اس میں نہ اپنے کوئی غرض مفاد نہ نہ ہو۔ ہو۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث، ایک صحابی نکلے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک بندہ نکلا کسی گاؤں میں جا رہا تھا بیچارہ، جی پہاڑی راستہ سا، پہاڑ سے اتر رہا تھا، اچانک ہٹا کٹا ایک خوبصورت انسان ملا، کہا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ جی کہا ارید قریۃ کذا و کذا، ہم فلاں گاؤں میں جا رہے ہیں۔ کہا کیا تمہاری رشتہ داری ہے؟ جی کوئی قرابت ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کوئی لین دین ہے؟ کچھ نہیں۔ جی کوئی کاروبار؟ کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا کوئی چیز تو نہیں، نہ رشتہ داری ہے نہ کاروبار ہے، میرا ایک مسلمان بھائی وہاں رہتا ہے، جی اس کی زیارت کے اس سے محبت کرتے، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جی تو کہا دیکھو ہم فرشتے ہیں، تم اس سے محبت جتنی کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اس کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو الغرض یہ انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام ہو، اور یہ محبت کب ہوگی؟ جی جب ہمارا دل صاف۔ بالکل جی بالکل۔ اور جب دل صاف ہوگا تو آخرت میں کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کے لیے شرط یہی ہے کہ دل صاف ہو، صاف ہو۔ اور قلب سلیم۔ تیسری چیز حلاوت ایمان کے اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں کفر و نفرت کی اتنی نفرت، کفر و شرک کی اتنی نفرت ہو، جیسے گویا اس کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت، آگ میں جل جانا گوارا ہو لیکن کفر کرنا گوارا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں سے نصیب فرمائے۔ جی آمین۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیرا۔ بارک۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔